اور ہمیشہ پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جڑا بندے نو جنت لے کے جاتا ہے۔ اور پھر 12 رکعتاں تے محافظت کرن والا، صبر و رضا کرن والا۔ اسی طرح اج اساں یہ پڑھنا ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر مسجد بنائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ دی رضا دی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت اس طرح دا اس واسطے گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیڑا بنائے اللہ دی رضا واسطے یا جیڑا اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق مسجد دی خدمت کرے، وہ حصہ ڈالے، وکھاوے واسطے نہ ہوئے، ریا واسطے نہ ہوئے، اور اسی طرح اپنا نام پڑھان واسطے نہ ہوئے، صرف اللہ دی رضا دی خاطر مسجد بن رہی ہے، جنہیں کچھ نہ کچھ حصہ پائے، وہ بھی اس حدیث پاک کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا مسجد بنائے گا اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ تعالیٰ جنت اس طرح دا اس واسطے گھر بنائے گا۔ اور پھر دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے 99 نام نے، جس نے انہاں نو یاد کیتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 99 نام وہی تے اللہ تعالیٰ دے بے شمار نام نے، اللہ ذاتی نام ہے، بقایا جتنے بھی نے وہ صفاتی نام نے۔ اے جڑے نام نے اے قرآن اور حدیث دے اندر، یعنی اے 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے نے، جڑا انہاں نو یاد کرے گا، اسماء الحسنہ انہاں نو آکھیا جاندا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اے مختلف نام یعنی مختلف موقع تے بیان کیتے جاندے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ آکھے یا شافی الامراض، اگر کوئی گناہ گار ہے وہ آکھے یا غفار یا تواب، اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے وہ آکھے یا مالک الملک، اسی طرح کوئی گدا ہے وہ آکھے یا مغنی، یعنی یہ مختلف نام مختلف موقع تے اس طرح بولے جاتے ہیں۔ تو یہ جڑا اسماء الحسنہ نو یاد کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جنت جان والے اعمال کا اسی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حافظ قرآن، عالم دین اور قرآن تے عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ حافظ قرآن حکم ہوئے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجہ چڑھتا جا، ایک ایک آیت کے بدلے ہوتا درجہ بلند ہوئے جائے گا، حتیٰ کہ وہ آخری آیت پڑھے گا، جتنے آخری آیت جو یاد ہوئے گی پڑھے گا اتنے اس کا درجہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ لگاتار قرآن پڑھنے والے، حافظ قرآن ہمیشہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے اور قرآن تے عمل کرنے والے۔ قرآن پڑھ کے بھلا دینا، یاد کر کے بھلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر بچے نو حافظ قرآن بنانا ہے پھر اس تے عمل کرانا ہے کہ پتر اس نو یاد بھی رکھ اور قرآن نو سمجھ بھی صحیح اور اس تے عمل بھی کر۔ تو حافظ قرآن جڑا ہے با عمل ہوئے گا، قرآن نو پڑھن والا لگاتار، وہ سرکار نے فرمایا کہ جنت اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی، 2 بیٹیاں نو پالیا اور پھر وہ جوان ہوئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں، یعنی صرف بیٹیاں دی گل نہیں بلکہ نال بہناں دی بھی گل ہے، جنہاں نے پالیا، جنہاں نے بیٹیاں نو پالیا پرورش کی تھی، یعنی اے بیٹیاں اور بہناں دنیا وچ رحمت نے اور آخرت وچ جنت دی ضمانت بن جاندی ہے۔ اس واسطے انہاں نال زیادہ پیار اور محبت کریا کرو، انہاں دی پرورش دے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیا کرو، بہناں دی پرورش دے اندر اور جڑی اپنی بیٹیاں نے انہاں دی پرورش دے اندر۔ سرکار نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں نو پالیا اور پھر سرکار فرمایا وہ جوان ہو گئیاں تو وہ جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا، جتنے وال او دے ہاتھ دے تھلے آئے، ہر وال دے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یتیم دی پرورش کرن والا، فرمایا وہ بھی جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں، شہادت دی انگلی اور نال والی جویں یہ 2 نے، یعنی وہ میرے نال جنت وچ انج ہوئے گا۔ یعنی علماء کرام فرماندے نے کہ جویں ایک بادشاہ اور اس دے خادم جویں ایک محلے وچ رہندے نے، او دے نال رہندے نے، انج ہی جنت دے اندر جتھے سرکار ہون گے سرکار دے غلام بھی اتنے ہون گے، جڑے بیٹیاں دی پرورش کرنے والے اور جڑے اس طرح اپنی بہناں دے نال پرورش کرنے والے، اور پھر یتیم دی پرورش کرنے والے اور یتیم دا خیال رکھن والے، یتیم دے سر تے
شفقت دا ہاتھ پھیرن والے وہ بھی اس طرح سرکار دے نال ہون گے۔ تو یہ اعمال نے جڑے بندے نو جنت تے چلا کے جاندے نے۔ آہستہ آہستہ اسی تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ یاد بھی رون اور بندہ اس تے عمل بھی کرے۔ تو شعبان المعظم دا چند بھی نظر آ گئے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ تو سرکار دی جی میں ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں ان جی اے شعبان سرکار دا مہینہ ہے، یہ بھی احترام ساڈے تے لازم ہے۔ اور صحابہ کرام اس کے اندر روزے بھی رکھ دے اور زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ غرباء اور مساکین رمضان المبارک دی تیاری کر سکن، روزے دا اہتمام کر سکن۔ اس مہینے دے اندر سرکار دے غلام زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور پھر اے بابرکت مہینہ سرکار تے درود پاک پڑھن دا مہینہ ہے، اور اے بابرکت مہینہ تلاوت قرآن دا مہینہ ہے، یعنی حفاظ کرام اس کے اندر دور کرتے ہیں اور استقبال رمضان، یعنی اے رجب اور رمضان دے درمیان رکھا گیا شعبان المعظم، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس دے وچ رمضان المبارک کی تیاری یعنی روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، غرباء اور مساکین دا خیال رکھ کے اس دا استقبال کرنا ہے۔ بڑا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس دے وچ ایک ایسی رات ہے شب برات جس کو آکھیا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب دی بکریاں دے والا دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرما دے۔ سبحان اس واسطے سرکار نے قبیلہ بنی کلب دا ذکر کیتا کہ انہاں دی بکریاں بہت زیادہ سن، بہت زیادہ بکریاں سن۔ سرکار نے جتنے بھی ذکر فرمایا، سرکار فرمایا کہ یہ جڑی شب برات ہے اس رات نو قبیلہ بنی کلب دی بکریاں دے والا دے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاراں دی بخشش فرما دے۔ اے نہ ہوئے کہ اسی پورا 15 دن جڑے ہن شعبان دا مہینہ چند نظر آ گئے، نماز نہ پڑھیے، مسیتے نہ پڑھیے، تلاوت نہ کریے، روزہ نہ رکھیے اور غریبہ مسکینہ نال پیار شفقت نہ کریے، شب برات تے آ جائیے آکھیے جی نماز تسبیح پڑھاؤ جی آج ایسا بھی عبادت رات میں کرنی، اور شب برات تو بعد پھر اسی طرح اپنے معاملات نہیں، بلکہ آج تو یہ توبہ کرو، اللہ کو معافی منگو۔ یہ توبہ دے دن نے، یعنی یہ ایسا مقدس مہینہ بابرکت آ گیا ہے شعبان، پھر رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ دی رحمت اور برکتاں دا بے بہا نزول ہوندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو ڈرو اور خود اور اپنے بچے اپنے گھر والوں اس کی ترغیب دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے، سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے۔